حضور علیہ الصلوۃ والسلام محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے صحابہ کرام سے سوال کیا ہے۔ پہلا سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یہ کیا، فرمایا میرے یارو من اصبح منکم اليوم صائما، اتنے بیٹھے ہوئے ہو، میرے غلاموں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟ اب رمضان شریف کا مہینہ ہوتا تو سارے ہی روزہ رکھا ہوتے، غیر رمضان کی بات تھی، وہ تو فرض ہے، فرض تو ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ تقوی کا معیار یہ ہے نا کہ اتقا وہ ہوتا ہے جو فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کرے۔ تو اتنے صحابہ میں سے کوئی نہیں بولا، صرف اس مجمع میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میں روزے میں ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے آج۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا سوال کیا، فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، چلو میرے یارو روزے کی بات آئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اگلا سوال کرتا ہوں، آج تم میں سے کوئی میرے پاس آنے سے پہلے کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہے؟ کسی مریض کو پوچھ کے آیا ہے؟ اس کا حال پوچھ کے آیا ہے؟ یہ تو عام کامن سی بات تھی، لیکن صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ آج اللہ کے نبی یہ سوال کریں گے۔ اب پھر مجمع میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی میں نے یہ بھی کام کیا ہے، میں مریض کی عیادت بھی کر کے آیا ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا سوال کیا، فرمایا من تابع منکم اليوم الجنازہ، چلو یہ دو باتیں ہو گئیں، تم میں سے کوئی نہیں بولا، میں تیسرا سوال کرتا ہوں، فرمایا تم میں سے کوئی جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ کسی مومن کے جنازے کے ساتھ چلا ہے، جنازہ ادا کر کے آیا ہے؟ پھر اسی مجمع میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میں جنازہ بھی پڑھ کے آیا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے اگلا سوال کر دیا، فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، میرے یارو تم میں سے کوئی ہے جو مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہے، کسی مسکین کی مدد کر کے آیا ہے؟ پھر ان صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں بولا۔ پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہوں جس نے یہ کام بھی کیا ہے۔ تو پھر اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جب یہ سارے سوال ہو چکے نا، ہر موقع پر ہر سوال کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، اللہ کے نبی آنا آنا آنا، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ سے فرمایا، ما اجتمعنا فی امرئن دخل الجنہ۔ آپ نے فرمایا اب تقوی کا معیار دیکھ لیا نا، یہ ہے تقوی کے اعمال۔ کسی بندے کے اندر یہ باتیں جمع نہیں ہوتی، اس کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہوتا۔ فرمایا جو بندہ یہ کام کرنے والا ہو نا، وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پہ ہے۔ ما اجتمعنا فی امرئن، کوئی بندہ جس کے اندر یہ ساری باتیں جمع ہو جائیں، الا دخل الجنہ، وہ پکا جنتی ہوتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلوات اسلامی سال کے مہینوں میں سے جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اس لحاظ سے کہ آپ کا وصال ہوا 22 جمادی الثانی کو۔ اس ماہ مقدسہ میں اکثر آپ کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کیا جاتا ہے، اور اس لیے بھی آپ کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ کی صورت کو سن کر اس پر ہمیں عمل کرنے کا موقع ملے۔ قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کو سورہ حجرات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کے اندر مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ ذرا خالق اللہ کی ذات ہے، باقی سب کچھ مخلوق ہے۔ من ذکر و انثیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا مخلوق کو پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اسباب کے ذریعے انہیں دنیا میں بھیجتا ہوں۔ تو اے لوگو تمہیں میں نے پیدا کیا ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، یعنی ماں باپ سے تم پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی ایک فطرت ہے، ایک نیچر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے اندر بیان کی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری شاخیں بنا دیں، شیب بنا دیے، وَقَبَائِلَ، اور تمہارے قبیلے بنا دیے۔ اب دنیا کے اندر ہم پہچان کرتے ہیں تو اکثر یہ کہا جاتے ہیں کہ یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک رواج سا بن گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر قبائل کو بیان کیا جائے گا تو بندہ اس کا نسب بیان ہوگا کہ یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ عزت کا معیار ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عزت کا معیار ہے کہ اگر کوئی بہتر قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو، تو کہتے ہیں یہ عزت والا قبیلہ ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو جہاں پہ بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے شیب اور قبیلے اس لیے نہیں بنائے کہ یہ عزت کا معیار ہوں گے، کہ فلاں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو قابل عزت ہے، فلاں فلاں شیب سے تعلق رکھتا ہے تو قابل عزت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اس لیے بنائے ہیں کہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو، تمہاری پہچان بن جائے۔ یہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ ہاں، عزت کا معیار کیا ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، عزت کا معیار ماں باپ نہیں ہے، عزت کا معیار خاندان نہیں ہے، عزت کا معیار قبیلہ نہیں ہے، عزت کا معیار ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے عِندَ اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں، أَتْقَاكُمْ، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ان شریعت مطہرہ میں اب بحیثیت مومن ہمیں یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ عزت کا معیار تقوی ہے۔ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ یہ تقوی والا ہوگا۔ جس کے اندر تقوی میں کمی پائی جائے گی اس کا عزت کا معیار بھی کم ہو جائے گا۔ اس میں یہ تو ہے ہی نہیں کہ یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس لیے یہ زیادہ عزت والا ہے، یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس لیے یہ زیادہ عزت والا ہے۔ یہ سلسلہ نسب، یہ عصب سارے قیامت والے دن چھوڑ جائیں گے۔ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب وہ اس لحاظ سے کہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے نسب کو باقی رکھوں گا قیامت والے دن، میں ان اپنے ہاتھوں کی تری سے انہیں فائدہ دوں گا، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہاں تو بات ہو رہی ہے عزت کی، تقوی کی۔ عزت کا معیار قرآن مجید کی روح سے مومنوں کے لیے جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے تقوی۔
جو جتنا زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہی عزت والا ہوگا. تو جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہوگا. تو قرآن مجید کی روح سے ہی ہم جب دیکھتے ہیں اس آیت مقدسہ کے حوالے سے کہ کیا قرآن مجید میں بھی کسی ہستی کو متقی کہا گیا ہے. ویسے تو قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں کہ مومنو یہ کام کرو تو تم متقی ہو جاؤ گے، یہ کام کرو تو تم متقی ہو جاؤ گے. لیکن اگر نامینیٹ کر کے کسی کو متقی کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، کیونکہ سب سے بڑی دلیل تو قرآن ہے، تو وہ صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تیسرے پارے میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. یہ جو اتقا کا موتی ہے قرآن مجید میں، اس میں سارے مفسرین متفق ہیں، چاہے شیعہ حضرات سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے نزدیک اس اتقا سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ تقوی میں اگر کوئی دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اور اب قرآن یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا وہ زیادہ عزت والا بھی ہوگا، اس کا مرتبہ بھی سب سے زیادہ ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد اگر افضل البشر کوئی ہستی ہے دنیا کی زندگی کے اندر تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میدان محشر میں بھی ان کا ہی مقام ہوگا، لیکن ہم جہاں اب دنیا کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں کہ سب سے افضل ہستی انبیاء کے بعد بشروں میں سے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو اس سے ہرگز یہ نہیں بیان کر رہے ہوتے کہ باقی صحابہ کا مقام نہیں ہے، باقی صحابہ کا مرتبہ نہیں ہے. سب صحابہ کا مرتبہ اپنی جگہ. جیسے ہم کہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، لیکن ادھر کہیں حضور علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں، تو کیا اس سے ہم یہ مراد لے رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ نہیں ہے؟ بھئی وہ تو خلیل ہیں اللہ کے بعین ہی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں بشروں میں سے، لیکن باقی صحابہ کی عظمت اپنی جگہ پہ ہے، ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ ہے. اور یہ افضلیت کا ہی معیار تھا نا، تقوی کا ہی معیار تھا نا، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا کہ جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ قابل عزت بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ میں حالانکہ بدری صحابی ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بازار میں چل رہا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ رہے ہیں. ظاہر بازار میں جب بندہ چلتا ہے تو وہ اپنے دھیان میں ہوتا ہے، اسے نہیں پتا پیچھے کون آ رہے ہیں. کہتے ہیں میرے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے. اسی اثناء میں حضور علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ آگے آگے میں جا رہا ہوں، پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. اب اس میں حالانکہ صحابہ کرام کے دل میں تو ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں، لیکن صرف حضور علیہ السلام نے عظمت بتانا تھی نا قرآن مجید کی آیت کی روح سے کہ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا وہ زیادہ عزت والا ہوگا. تو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا بدری صحابی کو، اے میرے صحابی جب چلنے لگو نا تو آگے پیچھے دیکھ لیا کرو. اب کتنی بڑی قید لگا دی، فرمایا جب چلنے لگو تو آگے پیچھے دیکھ لیا کرو. اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہوں تو ان کے آگے مت چلو، ان کے پیچھے ہی چلو، کیونکہ متقی وہ ہیں تو عزت والے بھی وہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں متقی بنایا ہے تو عزت والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہی بنایا ہے. اب یہ تقوی کا معیار ہی، اب تقوی کا معیار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سیرت کے اندر، بندے کی سیرت کے اندر بندہ قرآن و سنت کے مطابق اگر چلے نا تو وہ متقی ہوتا ہے. اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہ چلے تو وہ متقی نہیں ہوتا. میں اس میں سے حقوق اللہ کی بات تو بعد کی بات کروں گا نا. میں سب سے پہلے ایک روایت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو صحیحین کی روایت ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے. میں اگرچہ فضائل میں وہ حدیثیں بھی معتبر ہوتی ہیں جو ضعیف بھی ہوں، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت پہ صحیح حدیثیں موجود ہیں
تو میں ان روایتوں کا سہارا کیوں لوں؟ دیکھیں نا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ترمذی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو کہا گیا فاطمہ۔ جب پوچھا گیا مردوں میں، تو کہا گیا علی۔ اب اہل بیت اطہار میں ان کی یہ فضیلت ہے نا، ہم یہ فضیلت مانتے ہیں نا، لیکن یہ حدیث امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث ضعیف ہے، غریب ہے، لیکن ظاہر ہے فضیلت میں بیان کی جاتی ہے۔ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی اہل بیت اطہار میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب عورتوں میں کون ہے؟ تو کہا فاطمہ۔ جب مردوں کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا علی۔ لیکن ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ ہم افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں، یہ بخاری شریف والی حدیث جو صحیح حدیث ہے یہ کوئی بھی نہیں بیان کرتا۔ اس میں مطلقاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من احب الناس الیہ، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اب یہ صحیح حدیث ہے اس کے مقابلے میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ میں ہرگز یہ تقابل نہیں پیش کر رہا کہ اہل بیت اطہار کی عظمت نہیں ہے، ان کا مقام اپنی جگہ ہے، ان کی محبت کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن میں جو رواجی طور پر آج کل لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے نا، اس سے بچنے کے لیے صحیح عقیدے کے بارے میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں کہ یہ تو صحیح حدیث ہے، امام بخاری نے نقل کی ہے، اس میں جرح بھی نہیں ہے، یہ غریب بھی نہیں ہے۔ اس میں تو واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بیان کیا۔ آپ سے پوچھا گیا من احب الناس الیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اپنا اختیار ہے، جس کو جو مقام دے دے۔ ہم تو آپ کے تابع ہیں نا، جس کو جو آپ نے مقام دیا ہم اسی کو مانیں گے۔ پھر جب آپ سے پوچھا گیا من الرجل، یہ تو ہوگی عورتوں کی بات کہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو مردوں میں سے کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر، ان کے باپ ابو بکر۔ فرمایا مردوں میں مجھے سب سے زیادہ عائشہ کے باپ ابو بکر پسندیدہ ہیں، عورتوں میں عائشہ پسندیدہ ہے۔ اب جہاں میں تقابلی جائزہ نہیں پیش کر رہا، میں صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ جہاں غریب حدیث ہے نا، وہاں سے اگر صحیح حدیث کوئی ملے تو وہ افضل مقام رکھتی ہے، اگرچہ فضائل میں وہ بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ ہم اہل بیت اطہار کی فضیلت جب بیان کریں گے نا تو یقیناً وہ حدیثیں پیش کریں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا انکار تو ممکن ہی نہیں ہے نا، یہ تو صحیح حدیث ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پھر صحیح حدیث پیش کرنے لگا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا معیار دیکھیں۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے انہیں کتنا مقام و مرتبہ دیا کہ بدری صحابی کو فرمایا صرف ان کے آگے چل رہے تھے۔ اب یہ کوئی اتنا بڑا جرم بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے روک کر انہیں مخاطب کر کے فرمایا میرے یارو، پہلے تو فرمایا نا تو ایسے شخص کے آگے چل رہا ہے جس جگہ پہ سورج نکلتا ہے اس سے افضل کوئی شخص نہیں پایا جاتا، اس سے آگے تو چل رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے یارو جب چلنے لگو تو آگے پیچھے دیکھ لیا کرو، جب تم چل رہے ہو تو اب ہمارے لیے تو کوئی قید نہیں ہے، ہم چلنے لگے تو کوئی قید نہیں، آگے پیچھے دیکھے نہ دیکھے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے۔ اب صحابہ کے لیے تو وہ قید بن گئی، اللہ کے نبی نے فرما دیا، فرمایا آگے پیچھے دیکھ لیا کرو۔ کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو ابو بکر پیچھے تو نہیں آ رہے، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے پیچھے آ رہے ہیں تو رک جاؤ، انہیں آگے کرو، ان کے آگے نہ چلو، کیونکہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ متقی اللہ کی بارگاہ میں امتوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہے، لہٰذا ان کی عزت تم پہ بھی واجب ہے۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، متقی ہے، تقوی والے ہیں، تو ان کی عزت تم پر بھی واجب ہے۔ اب یہ مقام انہیں ویسے ہی تو نہیں ملا نا، تقوی کا ان کا معیار بھی ہے،
میں ان کے تقوی کے معیار کے لحاظ سے ایک دو حدیثیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک حدیث پہلے سن لیں، صحیحین کی حدیث ہے، میں پھر وہی بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ حدیث ہے جو صحیح حدیثوں میں سے ہے۔ آپ کی فضیلت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے جن کو آپ نے آزاد کیا تھا۔ اکثر وہ غلام آتے آپ کی بارگاہ میں ملنے کے لیے تو آپ کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ پیش کیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی چیز جو انہیں میسر ہوتی وہ لے آتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر ان کا ہدیہ قبول کیا کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا، تحفے ایک دوسرے کو لیا دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو صحابہ کرام تو اس پہ عمل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آپ کا غلام غالباً کھجوریں لایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کھجوریں قبول کی اور کھا لی۔ غربت کا دور تھا، ایک کھجور ہوگی یا دو کھجوریں ہوں گی، کتنی دے سکتے تھے، وہ غلام بھی تو تھا نا۔ تو آپ نے کھائی نا، تو اس نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مالک، ظاہر ہے آپ تو اس کے مالک تھے نا، آپ نے اگرچہ آزاد کر دیا تھا، مالک تو تھے نا۔ اس نے کہا میرے مالک آپ جانتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو کھانے کے لیے ہدیہ دیا ہے یہ کہاں سے آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا بتاؤ کہاں سے آیا؟ کہنے لگا میں جاہلیت کے زمانے میں ایک شخص کے لیے کہانت کیا کرتا تھا۔ کہانت یہ ہے کہ وہ مجھے نجومی سمجھتا تھا، تو مجھے کہانت آتی نہیں تھی، میں ویسے ہی اٹکل سے اسے باتیں بتا دیا کرتا تھا، تو اس کے بدلے میں اسے پیسے لیا کرتا تھا۔ میں یہ کیا کرتا تھا، تو اب میرے تکے چلتے رہے، اس کو فائدہ ہوا۔ آج جب میں آ رہا تھا تو مجھے راستے میں وہی ملا، اس نے یہ کھجوریں مجھے دیں۔ اب ذرا تقوی کا معیار دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اللہ نے انہیں اتقا ویسے ہی نہیں کہا نا، قرآن مجید میں ان کی یہ شان ویسے ہی تو نہیں بیان ہوئی نا، کوئی انہوں نے عمل کر کے دکھایا تو اللہ کو پسند آیا تو اللہ نے اتقا کہا نا، افضل ترین ویسے ہی تو نہیں انہیں مقام مل گیا۔ اتنا اس نے کہا، اب اس نے ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ مجھے آتی بھی نہیں تھی، میں اس کے لیے کیا کرتا تھا، آج اس نے مجھے تحفہ دیا تو میں نے آگے آپ کو آ کر دے دیا، آپ تو کھا چکے تھے وہ کھجوریں۔ جیسے ہی یہ سنا، صحیحین بخاری و مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا، جو کچھ کھایا ہوا تھا سارا قے کیا۔ آپ نے فرمایا حرام کا لقمہ صدیق اکبر کے اندر چلا جائے صدیق گوارہ نہیں کر سکتا، یہ تقوی کے خلاف ہے، اس کو کہتے ہیں اتقا۔ اور یہ تقوی صرف اس لحاظ سے نہیں تھا، آپ تو ہر لحاظ سے متقی تھے، یہ بھی صحیح ہے، ان کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے صحابہ اکرام سے سوال کیا۔ پہلا سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یہ کیا، فرمایا میرے یارو من اصبح منکم اليوم صائما، اتنے بیٹھے ہوئے ہو، میرے غلاموں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟ اب رمضان شریف کا مہینہ ہوتا تو سارے ہی روزہ رکھا ہوتے، غیر رمضان کی بات تھی، وہ تو فرض ہے، فرض تو ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ تقوی کا معیار یہ ہے نا کہ اتقا وہ ہوتا ہے جو فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کرے۔ تو اتنے صحابہ میں سے کوئی نہیں بولا، صرف اس مجمع میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میں روزے میں ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے آج۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا سوال کیا، فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، چلو میرے یارو روزے کی بات آئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اگلا سوال کرتا ہوں آج تم میں سے کوئی میرے پاس آنے سے پہلے کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہے؟ کسی مریض کو پوچھ کے آیا ہے؟ اس کا حال پوچھ کے آیا ہے؟ یہ تو عام کامن سی بات تھی، لیکن صحابہ اکرام کو کیا پتا تھا کہ آج اللہ کے نبی یہ سوال کریں گے۔ اب پھر مجمع میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی میں نے یہ بھی کام کیا ہے، میں مریض کی عیادت بھی کر کے آیا ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا سوال کیا، فرمایا من تابع منکم اليوم الجنازہ،
چلو یہ دو باتیں ہو گئیں، تم میں سے کوئی نہیں بولا، میں تیسرا سوال کرتا ہوں۔ فرمایا تم میں سے کوئی جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ کسی مومن کے جنازے کے ساتھ چلا ہے، جنازہ ادا کر کے آیا ہے؟ پھر اسی مجمع میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میں جنازہ بھی پڑھ کے آیا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے اگلا سوال کر دیا، فرمایا من اطعم منکم الیوم مسکینا، میرے یارو تم میں سے کوئی ہے جو مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہے، کسی مسکین کی مدد کر کے آیا ہے؟ پھر ان صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں بولا۔ پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں جس نے یہ کام بھی کیا ہے۔ تو پھر اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جب یہ سارے سوال ہو چکے نا، ہر موقع پر ہر سوال کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے اللہ کے نبی آنا آنا آنا، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ سے فرمایا ما اجتمعنا فی امرئ دخل الجنہ۔ آپ نے فرمایا اب تقوی کا معیار دیکھ لیا نا، یہ ہے تقوی کے اعمال۔ کسی بندے کے اندر یہ باتیں جمع نہیں ہوتی، اس کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہوتا۔ فرمایا جو بندہ یہ کام کرنے والا ہو نا وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پہ ہے۔ ما اجتمعنا فی امرئ، کوئی بندہ جس کے اندر یہ ساری باتیں جمع ہو جائیں الا دخل الجنہ، وہ پکا جنتی ہوتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ کی عظمت بجا لانے کا صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ تقوی میں اعلیٰ درجے پہ ہیں، اتنے اعلیٰ درجے پہ تقوی پہ ہیں کہ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنا فرمایا نا صحابہ کرام کو مال کے بارے میں۔ اب دیکھیں مال کہاں سے آتا ہے، کہاں سے کمائی ہوتا ہے، کہاں سے جاتا ہے، ہمیں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں پتہ کہ مال کہاں سے آتا ہے۔ ہم تو آج کل اس دور میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حرام سے آ رہا ہے یا حلال سے آ رہا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا معیار دیکھیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ فرمایا ما اطیب مال ابو بکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اطیب مال ابی بکر، ابو بکر تیرا مال بڑا پاک ہے۔ ما تعجب کے لیے یہاں پہ ابو بکر جتنا مال تیرا پاک ہے نا کسی اور کا پاک نہیں ہو سکتا، کتنا پاک ہے تیرا مال۔ ما اطیب مال ابو بکر، پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ مال پاک ہی ہے نا، تو اس کی وجہ سے مؤذنی بلال، تیرے پاک مال کی وجہ سے میرے مؤذن بلال آزاد ہوئے ہیں، بلال میرے مؤذن بنے ہیں۔ بلال کو تو نے آزاد کیا اپنے مال سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں میرا غلام بنایا اور پھر وہ مؤذن رسول بھی بنے۔ میں یہ تیرے مال کے پاکیزہ ہونے کی نشانی ہے، کتنا پاک ہے تیرا مال۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت تو دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر روایت کے اندر آتا ہے اپنے یاروں میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے نا، تو آپ نے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون آ رہا ہے؟ اب ظاہر سارے جانتے تھے عرب والے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لوگوں نے کہا بلال آ رہے ہیں، فرمایا نہیں غلط کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں بلال آ رہے ہیں، ہم نے پہچان لیا بلال آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں صحیح جواب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بلال ہی آ رہے ہیں، اور کیا جواب بن سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے خیال سے یا میرے عقیدے سے پوچھنا چاہتے ہو نا تو صحیح جواب یہ نہیں ہے کہ بلال آ رہے ہیں۔ حیران ہو گئے کہ صحیح جواب کیا بنتے گا؟ تو آپ نے فرمایا بلال نہیں، ابو بکر کی نیکی آ رہی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی آ رہی ہے کہ انہیں خریدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کی وجہ سے اب بلال جب تک نیکیاں کرتے رہیں گے، جس طرح ان کے نامہ اعمال میں جائیں گی اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں بھی جاتی رہیں گی۔ اتنا مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، آپ کی فضیلت اور آپ کے مناقب انشاءاللہ میں اگلے 2 جمعۃ المبارک کے اندر بھی بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔